میرے ساتھ علی اشد ملی صاحب ہیں جو کینڈیڈیٹ ہے تحریک انصاف کی. میں ذرا اجازت دو اگلی مستقبل کی اسٹریٹجی. جاوید لطیف صاحب ہیں, سلیم بخاری صاحب اور فاروق حبیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں تحریک انصاف سے. ملی صاحب السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی ملی صاحب کیا اسٹریٹجی ہے جی اب آپ کی, کیا کر رہے ہیں آگے؟ جی سب سے پہلے تو ہم اپیل میں جا رہے ہیں, سپریم کورٹ پہ جا رہے ہیں. دوسرا ہم بھرپور طریقے سے انشاءاللہ دوبارہ الیکشن لڑنے کے لیے تیاری کرنے لگے. اور آپ خود کینڈیڈیٹ ہوں گے اگلی دفعہ بھی؟ جی یہ ری پول ہے نا جی, اس میں وہی کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں. اچھا ری پول ہے تو اس لیے کینڈیڈیٹ بدل نہیں سکتا. بالکل ٹھیک آپ کی. دوسرا یہ بتائیں کہ جو آپ نے کس چیز کے خلاف سپریم کورٹ جائیں گے؟ آپ کا کوئی اعتراض ہوگا نا اس فیصلے کے اوپر کہ جی ہمیں یہ اعتراض ہے. اعتراض کیا آپ کا؟ کاشف بھائی آپ نے نا بڑی اچھی انٹروڈکشن دی, اس پہ آپ نے پھر وہی ججمنٹ دی اغوا ہو گئے تھے. پہلے مبینہ طور پر چلیں, مبینہ کر لیں. مبینہ ان لوگوں کے حلفیہ بیان جمع ہوئے کورٹ میں, حلفیہ بیان, ٹھیک ہے, کہ جی ہمیں کسی نے اغوا نہیں کیا. یہ اسی طرح ہے کہ آپ گھر سے میرے ساتھ چلے جاتے ہیں کافی پینے, 2-4 گھنٹے آپ لیٹ ہو جاتے ہیں, پیچھے سے آپ کے گھر والے جو ہیں دیتے جی وہ اغوا ہو گئے. آپ واپس آتے ہیں, آپ کہتے ہیں جی میں اغوا نہیں ہوا, مگر پھر بھی ساری دنیا کہنا شروع ہو جاتی ہے نہیں جی آپ اغوا ہی ہوئے تھے. تو یہ ہوگی جی پہلی بات, یہ اغوا نہیں ہوئے تھے, کسی کوئی اٹھا کے. سر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر رل گیا مسلم لیگ نون. دیکھیں سر میں اداروں کا احترام کرتا ہوں, میرے پہ پہلے میرے خلاف سمجھتے آپ یہی ہیں کہ وہ رل گئے ہیں, ٹھیک ہے نا. دوسری بات اگر آپ نے فیصلہ پڑھا ہے تو انہوں نے کہا جی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ٹھیک نہیں تھی. ٹھیک ہے جی, اور انہوں نے کہا قتل ہوئے ہیں. میں نے ارشد شریف صاحب کے پروگرام میں وہ تصویریں دکھائیں جہاں پہ جس نے قتل کیے ہیں وہ مریم نواز صاحبہ اور رانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. مرکزی ملزم نون لیگ کا جس نے قتل کیا پی ٹی آئی کا وہ ساتھ بیٹھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, وہ بھی کسی کھاتے میں نہیں گیا. ایک پولنگ اسٹیشن کے اوپر قتل ہوا آؤٹ آف 360 پولنگ اسٹیشن, آؤٹ آف 360 پولنگ اسٹیشن. 4 یا 5 وارداتیں ہیں فائرنگ کی آؤٹ آف 360 پولنگ اسٹیشن. کچھ پریکٹیکلٹیز ہیں انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں, ہر الیکشن میں فائرنگ ہوتی, ہر میں تو نہیں ہوتی لیکن اکثریت میں ہوتی ہے. I understand کہ الیکشن, so let's put it this way, ہم سب جانتے ہیں الیکشن پاکستان میں کیسے ہوتا ہے. الیکشن دھاندلی سے بھی ہوتا ہے, الیکشن دھونس سے ہوتا ہے. اس میں اگر آپ کو بندوقیں نہ نکالے کوئی کینڈیڈیٹ, اس سے پہلے ماضی کی تاریخ بتا رہا ہوں, تو ایسے لگے گا کہ بڑا کوئی فارغ آدمی آ رہے تو کوئی 6 بندے نہیں جڑا بندوقہ لے کے نال باہر نکل سکیں. ہمارا الیکشن ہے, کیا کریں گے جی. تیسری بات کاشف بھائی, انہوں نے میں نے وہاں پہ سوال اٹھایا تھا بار بار کہ جی جو نون لیگ نے فارم 45 جمع کرائے ہیں کیا وہ ایڈمیسیبل ہیں, کیا وہ جینون ہیں؟ کیونکہ آر او نے جو رپورٹ دی کہ جی مجھے شبہ ہے کہ ٹیمپرنگ ہوئی ہے, وہ اسی طرح ہو سکتی تھی نا اگر نون لیگ اپنے جینون فارم دیں. ایک ڈاکومنٹ ہمیں سر, لیکن یہ آر او کی رپورٹ میں لکھا ہے کہ 18 فارم دیے گئے ہیں مسلم لیگ نون کی جانب سے. میں آپ کو پڑھ کے she accordingly provided form 45 of only 18 polling stations and the returning officer also obtained her signature on form 45 provided by her as a token of authentication. Thank you so much کاشف بھائی, you hit the nail on the head. الیکشن کمیشن کی یہ رولنگ ہے کہ یہ جو 18 فارمز ہیں یہ ایڈمیسیبل ہی نہیں ہے. they are too dim to read. کسی پہ انگوٹھے نہیں ہے, کسی پہ کچھ نہیں ہے. اگر یہ ایڈمیسیبل ہی نہیں ہے تو پھر آر او کی فائلنگ کیسے ایڈمیسیبل ہو سکتی ہے؟ یہ تو کوئی بھی فارم بنا کے دے دے نا. بڑی یہ دیکھیں یہ سپریم کورٹ میں اوور ٹرن ہو جانا ہے انشاءاللہ, آپ دیکھ لینا. اچھا مجھے آپ ایک بات بتائیں, ویسے چلیں ان ہائنڈ سائٹ ذرا میں آپ کو پوچھوں, دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ڈیجورے ہوتے ہیں, کچھ ڈیفیکٹو ہوتی ہیں, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں ملی صاحب جن کا ہمیں پتا ہوتا ہے ہم شاید ثابت نہیں کر پاتے. جس طرح پولنگ ایجنٹ پریزائڈنگ افسر گئے ہیں, یہ اب آپ ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ تو شاید ونڈیکیٹ ہو جائیں سپریم کورٹ میں جا کے, لیکن آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں ان پریزائڈنگ افسروں کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہوا ہے. اب مبینہ طور پر ہوا ہے کیونکہ جب تک کورٹ کچھ نہیں کہتی ہے مبینہ ہی رکھیں گے اس کو. لیکن ایک چیز بڑی انٹرسٹنگ ہے, سکندر سلطان راجہ صاحب چیئرمین جو ہیں, ان کا جو آرگومنٹ انہوں نے سنے, ریکارڈ دیکھا, ریٹرننگ آفیسر as well as collected by the commission through different sources, we have come to the conclusion that conducive environment was not available for the candidates and voters of the constituency. اچھا
سن لے ویڈیو دکھائی اس میں بہت کئی انہوں نے ایک ویڈیو دکھائی ہاں جی جس کے اندر انہوں نے دکھایا کہ میں کھڑا ہوں اور مجھ سے کوئی 50 گز کوئی فائرنگ کر رہا ہے. تو وہاں پہ میں نے ان کو کہا جی میں تو فائرنگ نہیں کر رہا، نہ یہ ہمارا بندہ ہے. تو چیف الیکشن کمشنر کے یہ آپ ٹرانسکرپٹ نکال کے دیکھ لیں، انہوں نے خود یہ کہا کہ ملی صاحب یہ تو بہت اچھا کیا آپ وہاں پہ پہنچے جہاں پہ فائرنگ ہو رہے تھے اور فائرنگ آپ نے یہ پرسوں کی بات ہے ویسے ترسوں کی ہاں جی، اور یہ پرسوں کی بات ہے، آپ خود دیکھ لیں. اور پھر آج بھی انہوں نے کوئی 1-2 ویڈیوز دکھائی جہاں پہ فائرنگ کو کر رہا تھا بتا. اور موٹر سائیکل والی فائرنگ کی ویڈیو کافی پاپولر ہے، کافی وائرل ہوئی ہے. لیکن مجھے ایک بات بتائیں ملی صاحب، اس پوری ججمنٹ میں کئی پریزائڈنگ افسروں کا ذکر دیکھا آپ نے؟ اگر ہے تو پلیز مجھے بتائیے گا. میں نے نہیں دیکھا فی الحال. میں نے بھی نہیں دیکھا کیونکہ بات لا اینڈ آرڈر کی گئی ہے اور یہ کہا گیا کہ ناٹ بین کنڈکٹڈ آنیسٹلی جسٹلی اینڈ فیئرلی. سم ویئر ڈو یو تھنک کہ چیف الیکشن کمشنر کو یہ پریزائڈنگ آفیسرز کا معاملہ ٹیکل کرنا چاہیے تھا؟ بٹ یہ شارٹ آرڈر ہے، ڈیٹیل ورڈکٹ آنا ہے ابھی تک. ڈیٹیل انشور وہ کچھ نہ کچھ تو مینشن کریں گے نا جی. لیکن بنیاد جو بنی اس سارے رولے کی وہ بنیاد بنی. لیکن ملی صاحب بہت شکریہ. اگر کوئی اور اگر ہمیں مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی، ابھی جاوید لطیف صاحب موجود ہیں، اگر آپ سننا چاہیں ان کو سن بھی لیجئے گا. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.